السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 ہوگا انشاءاللہ، یعنی آج سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ آمنا ایمان لائے، الرسول و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الف لام کے ساتھ رسول ہے تو یہ خاص، یہ اسم معرفہ ہے، اور خاص رسول سے مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بما، اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، والمومنون اور سب مومن بھی۔ یہ جو مومنون کے نون کے اوپر آخری جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب یہ بطور مفعول ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں، اگر پیش ہوتی تو یہ فاعل بن جانا تھا، جیسے رسول کے اوپر، رسول کے آخری حرف لام کے اوپر پیش ہے تو اس لیے یہ رسول ہے۔ تو ترجمہ یہ بنا، اور مومن بھی کو بریکٹ میں کریں۔ کلن سب، کل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کل کتنے سوال ہو گئے، کل کتنے صفحے ہو گئے، کل کتنے پیسے ہو گئے۔ آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر۔ یہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک فرشتہ ہوتا ہے اور اس کی جمع ملائکہ۔ پاکستان میں ہم غیر عربی لوگ ہیں، ہم کئی بیٹیوں کے نام ملائکہ رکھ لیتے ہیں، تو ملائکہ کا معنی ہے فرشتے، ایک فرشتہ نہیں، زیادہ فرشتے، یہ جمع ہے۔ وکتب ہی اور اس کی کتابیں، ورسل ہی اور اس کے رسولوں پر۔ کس کے رسول؟ اللہ کے رسول۔ لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بینا بین درمیان، یہ ما بین کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں درمیان کے لیے، ما اور بین، یا بین بین کہتے ہیں، بٹوین، درمیان۔ احدم من رسولی، احد کسی ایک کو، من رسولی رسولوں میں سے، اس کے رسولوں میں سے۔ وقالو اور سب کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ اگر اطعنا کو دیکھیں الف تو عین ہے، تو الف تو عین تے لگا دیں تو اطاعت بن جائے گی، فرما برداری اطاعت جو ہوتی ہے۔ غفرانک تیری بخشش، کا تیری غفران بخشش، چاہتے کو بریکٹ میں کریں، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر اور الیک تیری ہی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، اس پر ایمان لائے، اور مومن بھی۔ رسول اور مومن اس پر ایمان لائے جو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ سب اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم کسی رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، اور سب کہتے ہیں ہم نے سنا اللہ کے حکموں کو، بریکٹ میں اللہ کے حکم، اور ہم نے اطاعت قبول کی، اور تیری بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ، یہ آخری آیت ہے۔ لا نہیں، یکلف اللہ اللہ تکلیف دیتا۔ کلف کو دیکھیں تو تیب پہلے لگا دیں تو تکلیف بن جائے گی، یا مکلف یا تکلف اردو کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا نفساً کسی شخص کو، الا وسعہا
مگر اس کی وسعت، اس کی طاقت کے مطابق کو بریکٹ میں کریں. لہا اس کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر ہے ما مکتسبت جو اس نے کمایا. دو باتیں ہیں، جو اس نے کمایا اس کے لیے ہے، یعنی جو اس نے نیکی کی وہ اس کے لیے ہے. جو اس پر ہے، جو اس نے کمایا، یعنی اس پر وبال ہے برائی کا. دونوں کماتے ہیں ہم، نیکی کمائیں یا برائی کمائیں. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. مواخذہ اردو کا لفظ یاد رکھنے کے لیے تؤاخذنا، اخذ کرنا، مواخذہ کرنا، پوچھنا. انا سینا، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے بھول ہو جائے تو اللہ ہمیں نہ پکڑنا. او اخطانا، یا ہم غلطی کر لیں. ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر نہ ڈالنا. تحمل ڈالنا، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اٹھانا. علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسے، حملتہ تو نے بوجھ ڈالا اس پر، علی الذین من قبلنا، علی الذین ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے قبل تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تو ہم ملنا ہم پر بوجھ ڈال، ما لا جو نہ، طاقت لنا، طاقت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں طاقت، تو یہ الف خاص تھے، جو ہم میں طاقت نہ ہو، بہی اس کو، واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما. واف افو و درگزر ہم اردو میں بولتے ہیں، عین فے واو. واعف عنا ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت کر لے. ورحمنا اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا پس ہماری مدد فرما، نصرت فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر. اس کا با محاورہ ترجمہ پہلے سنیں، پھر ہم اس کو کرتے ہیں اس کی تفسیر. اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اسے تکلیف نہیں دیتا. جو کسی نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، جو اس نے برائی کمائی اس پر وبال ہے. اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں. اے ہمارے رب ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. ہم سے درگزر فرما، ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، پس ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما. یہ اس کا با محاورہ ترجمہ تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دو آخری آیات ہیں سورہ البقرہ کی، ان کے بارے میں یہ بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ پر. یہ آخری دو جو آیتیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو یہ دو آخری آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ لے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. محدثین نے اس کے 2-3 معنی کیے ہیں. ایک معنی یہ کیا ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرنے کے برابر ہے. 2 آیتیں ہیں صرف. ایک معنی یہ کیا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے پوری رات. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ 2 آیتیں 3 دن تک پڑھی جائیں وہاں شیطان نہیں آ سکتا. تو جو پہلی حدیث ہے کہ اللہ حفاظت فرماتا ہے، یہ تو شیطان سے، ہر کسی چیز سے حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا. یہ 2 آیتیں بندہ پڑھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے قریب نہ جائے اور سوتے ہوئے یہ آیتیں پڑھ لیں. جو فرائض ہیں وہ پہلے پورے کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کی رات جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو مجھے ایک دی سورہ فاتحہ اور دوسرا تحفہ دیا سورہ البقرہ. اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ تیسری چیز جو عطا فرمائی وہ مومنوں کے سارے گناہ معاف کرنے کا اللہ نے فرمایا. لیکن ایمان تو ہونا چاہیے نا. یہ ایمان نہیں کلمہ پڑھ لیا بس اور ایمان پورا ہو گیا. جو ایمان کے تقاضے ہیں
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جو مرضی ہو جائے، اور اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو 2 آخری آیتیں ہیں سورہ البقرہ کی، اور اللہ نے مجھے دیا ہے، اور یہ عرش کے نیچے والا خزانہ ہے، اور یہ جو مجھے دیا کسی اور نبی کو پہلے نہیں دیا۔ اتنا بڑا یہ خزانہ ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ اللہ کا رسول خود بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث دونوں پر رسول کا اپنا بھی ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کا بھی ایمان ہے۔ یہ ساری اتنی ترجیحات اس لیے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بات ٹھیک ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، جب ٹھیک ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ ابا جی ٹھیک ہیں لیکن آپ کی بات میں نہیں مانتا، آپ کی ہر بات ٹھیک ہے لیکن بات مانتا نہیں ہوں میں، یہ کیسا ٹھیک ہوا؟ تو آگے فرمایا پھر سب ایمان لائے۔ یہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، جس پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسان مومن نہیں رہتا۔ اور یہ خلاصہ ہے سورہ بقرہ کا اور دین اسلام کا۔ اللہ پر کیا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ پر کیا ایمان کہ اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، روزی دیتا ہے، بیماری تکلیف دیتا ہے، اور کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دلا نہیں سکتا، کوئی روک لے تو وہ دلا نہیں سکتا، اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے، اسے بیماری نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، کوئی کمزوری نہیں آتی۔ یہ صفتیں اللہ کی ہیں ساری، اس پر ایمان لانا، اور اس طرح کیا ایمان کسی اور پر نہ رکھنا اللہ کے علاوہ، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، وہ اللہ کے تابعدار بندے ہیں، اور وہ مونس نہیں ہے جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ کی کتابیں ساری سچی ہیں، اور اللہ کے رسول سارے جو لے کر آئے وہ حق ہے، اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو رسول موجود ہوتا ہے زندگی اس کے طریقوں کے مطابق بسر کی جاتی ہے۔ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے، ایسا نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن درجات اپنے اپنے ہیں۔ جیسے گھر میں بھی باپ کا درجہ اور ہے، ماں کا اور ہے، بچوں کو، بیٹوں کا بیٹیوں کا اور ہے، بیوی کا اور ہے، اس طرح رسولوں میں بھی درجات ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بلند درجہ دیا، باقی نبیوں کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ اس پر ایمان لانا، اور جو سنا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اللہ نے ہمیں بخشنا ہے، اور پہلی آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس کی اگلی آیت میں جو کہ جتنی طاقت ہوتی ہے کسی کے، اللہ اتنا پوچھتا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پورے دنیا کو مسلمان کیوں نہیں کیا، آپ سے یہ پوچھے گا جتنا آپ کا اختیار ہے آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اتنا آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو آپ کا اختیار نہیں ہے وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اپنے اختیار کے اندر تو کہیں نا۔ والدین اپنے بچوں کو نماز روزی کا اور نیک کاموں کا کہتے ہی نہیں، دنیا کے کاموں کے لیے کہتے رہتے ہیں، تو یہ پوچھا جائے گا۔ کوئی برائی کمائے گا تو وہ سامنے پالے گا، اچھائی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ اور آگے دعا مانگی گئی ہے، جو مانگا گیا اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم بھول جائیں غلطی کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، قیامت تک معاف کرے گا۔ اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو پہلی قوموں پہ ڈالا گیا تھا، اور جس کی طاقت نہیں ہے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، اللہ نہیں ڈالتا وہ بوجھ، اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اور ہمیں درگزر فرما، اللہ کے درگزر فرمانے سے ہی ہمارا کام چلتا ہے، ورنہ ہم تو قدم قدم پہ غلطی کرتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ضرور بخشے گا جس کا عقیدہ ہوگا۔ ہم پر رحم فرما، اللہ ضرور رحم فرماتا ہے سب پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں مومنوں پر فرمائے گا، صرف دنیا میں کافروں پر اور سب پر فرماتا ہے، لیکن آخرت میں صرف مومنوں پر جو اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر کے گئے ہوں گے ان پہ رحم فرمائے گا۔
تو ہمارا مولا ہے. مولا کے کئی معنی ہیں. ایک مولا کا معنی تو یہی ہے بچانے والا، پروٹیکٹر. ایک مولا کا معنی غلام بھی ہے. مولا کا معنی دوست بھی ہے. تو یہ اللہ ہمارا مولا ہے. اگر کوئی یہ مانے جو کہ اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، اللہ ہماری محافظ کرنے والا، ہمارا محافظ ہے، یہ کسی اور کے لیے بولے گا تو کام خراب ہو جائے گا. لیکن دوست کے لیے بولے گا تو کہہ سکتے ہیں آپ. اور ولی بھی اسی روٹ ورڈ یہی ہے ولی کا بھی، جو آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. جیسے والدین لڑکیوں کے ولی ہوتے ہیں، باپ. تو بہرحال جیسے مولویوں کو مولانا کہتے ہیں وہ درست ہے، حضرت علی کو بھی مولا علی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ اس کو پروٹیکٹر اور مشکل کشا نہ کہا جائے، جیسے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو کہہ لیتے تھے. تو بہرحال جو شرکی الفاظ جن سے شرک کا شک ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہے. آگے فرمایا اللہ ہماری مدد فرما. اگر کوئی ایسے معنی لے دوست کے تو کہہ سکتا ہے. سردار کا اس کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، سردار کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں آپ. کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یہ آخری دعا ہے. آمین. تو جب ہم خود کافروں کی مدد کر رہے ہوں تو پھر ہم کیسے کہیں گے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما؟ جو کافروں کے طریقہ کار ہیں وہ ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. کافر جہاں پہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.